معه نذیرا، وہ فرشتہ ہوتا ان کے ساتھ ڈرانے والا، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا ان کے ساتھ. او یلقا الیہ کنز، یا کیوں نہیں ڈالا گیا ان کے اوپر کنز، خزانہ. القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا یا پھینکنا، کیوں ان کے اوپر خزانہ نہیں ڈالا گیا. او تکون لہ جنت، یا ان کے لیے کوئی باغ کیوں نہ ہوا، یاکلوا منہا، جس باغ سے یہ خود کھاتے. وقال الظالمون، اللہ کہتے ہیں اور ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اے لوگ تم اتباع نہیں کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی، مسحورا جس پہ جادو ہوا ہے، ساحر جادوگر، اور مسحور جس پہ جادو ہوتا ہے. انظر، اے نبی آپ دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں. فضلوا، پس یہ خود بھی گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ استطاعت ہی نہیں رکھتے راستے کی، یعنی سیدھے راستے کی. اتنی غلط باتیں کہ اب ان کو ہٹ دھرمی کی وجہ سے سیدھے راستے کی استطاعت ہی ختم ہو گئی ہے. یہ پہلا رکوع ہے، بہت آسان ہے، اس ترجمے میں ہی آپ کو اس کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس کی 2-4 آیتیں ایسی ہیں جن میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، تو تفسیر کر دیتا ہوں. یہ سورہ فرقان ہے، مکی صورتوں میں جو ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی تھی ان میں سے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جس قسم کے بیہودہ اعتراضات کیے جاتے تھے، قرآن نے ان اعتراضات کو ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. پہلے قرآن نے اپنا تعارف کروایا، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب اپنے بندے پہ نازل کی. اسی میں اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کر دیا کہ یہ جو الزامات قرآن پہ لگ رہے ہیں نا، جادو ہے اور یوں ہے اور لوگ لکھ لیتے ہیں، تو اگر یہ نقل کردہ چیزیں ہوتی تو حق اور باطل کو اس طرح سے تھوڑی ایکسپلین کر رہی ہوتی. عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اور پھر احکام تہذیب سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق، جہاد سے متعلق، مال غنیمت سے متعلق، وراثت سے متعلق، نکاح اور طلاق سے متعلق، خاندانی نظام سے متعلق، سچ اور جھوٹ سے متعلق، اور یتیم کا مال کھانے سے متعلق، نظام مملکت چلانے سے متعلق، بیسیوں جو فقہ کی کتابیں تو ایسی اتنی موٹی موٹی کتابیں اسلامی قانون سے بھری ہوئی ہیں، ان سب کی بیس تو قرآن ہے. تو یہ حق اور باطل میں اتنی بہترین جو اس میں وضاحت کرنے والی کتاب ہے، تو اس کا مضمون خود بتاتا ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے. اس لیے اللہ نے یہاں قرآن کے بجائے فرقان کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس لفظ سے ہی پتہ چل جائے کہ واقعی یہ خدا نے نازل کیا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. لیکون للعالمین نذیرا، اس نے اس لیے نازل کیا تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، اور یہ مضمون احادیث میں بہت واضح ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن به من هذه الامه یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. اس امت میں کوئی یہودی، عیسائی اور ایک روایت میں مجوسی بھی ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو میرے بارے میں سنے اور تحقیق کر کے ایمان نہ لے کر آئے مگر یہ کہ وہ آگ میں داخل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو قرآن کو نازل کیا تو وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. ایک انسان کو وہم ہوتا ہے بھئی ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ خدا اللہ نے نازل کیا، تو پتہ نہیں کس اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہی اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، کوئی چھوٹی ذات نہیں ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا، وہی اللہ جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہی اللہ جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا. کیونکہ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ وہی ہے لیکن ساتھ میں شرک کر کے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ جو عیسائی اور یہودی بھی جس کو اللہ کہتے ہیں لیکن اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ساتھ بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. کیونکہ مشرکین بھی مانتے تھے وہی اللہ، ہمارا بھی وہی اللہ جو مسلمانوں کا اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان پہ بھی نفی کر دی کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو اس کے ساتھ پھر حکومت میں دوسروں کو شریک بھی کرتے ہو. اور آج بھی مشرکین ایسا کرتے ہیں، یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد اور فلاں مدد. تو اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز کو ایک خاص اندازہ دے دیا. اندازہ دینا کیا مطلب کہ بنایا بھی ہے اور مینجمنٹ بھی ہے. ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا اس نے کہ اس نے اس ٹریک پہ چلنا ہے. ایسی اول جلول سا کائنات نہیں چل رہی ہے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوا اسے پتہ ہی نہیں دودھ کہاں سے ملے گا.
تو اسے پتہ ہے کہاں سے ملے گا. قدرہ تقدیرہ. بارشیں کتنی برسیں گی, کہاں کہاں برسیں گی, یہ بھی قدرہ تقدیرہ. چاند کی منزلیں خاص رفتار سے چاند سفر کر رہا ہے, سورج سفر کر رہا ہے, زمین سفر کر رہی ہے, یہ بھی قدرہ تقدیرہ. تو مینجمنٹ تقدیر کو کہتے ہیں. یعنی اس کائنات کا عدم سے وجود میں آنا بھی خالق کی دلیل, اور اس میں مینجمنٹ کا ہونا بھی مینیجر کے وجود کی اور خالق کے وجود کی دلیل ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو کوئی, کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا نا, تو اشکال ہوتا ہے کہاں ہے بھائی وہ اللہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں, جو کر رہا ہے نا, وہ ذات ہے جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے. تو یہ قرآن اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ہماری نظر میں اس کلام کی ویلیو پیدا ہو. اللہ کہتے ہیں وَاتَّخَذُوا